کہ سوال تو یہ پوچھا ہے کہ مرزا صاحب نبی ہیں یا نہیں، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا ختم نبوت ہے یا نہیں ہے، اجرائے نبوت ہے۔ احمدیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، ختم نبوت ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمیں ذرا 5 منٹ دیں، ہم اجرائے نبوت کے دلائل آپ کو دیں۔ واقعی یہ دو باتیں جو ہے نا، ضیاء اللہ کی آنکھوں والا معاملہ۔ اب آپ مجھ سے یہی سوال مجھ سے کر رہے ہیں، یہاں میں ایک احمدی بیٹھا ہوا اس سے سوال کر رہے ہیں، یعنی نبوت جاری ہے مگر آئے گا کوئی نہیں، مسکرا کر جو ہنس رہے ہیں اور کہہ کے مارے جا رہے ہیں۔ یہی سوال 4 مجھ سے کر رہے ہیں، چلیں میں تیار ہوں، بولیں۔ اچھا آپ بتا دیں نبوت جاری ہے؟ ہاں جی نبوت جاری۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی بہت سارے آئے ہوئے ہیں، یہ الگ بحث ہے، جاری ہے یا نہیں جاری کا سن۔ اگر جاری ہے تو پھر ظاہر آئے بھی ہوں گے نا، جاری تو یہی مطلب ہے۔ اس کے بعد یہ بات آ جاتی ہے چوہان صاحب کہ ختم نبوت کا عقیدہ غلط ہے، اور کسی طور پہ بھی یہ کہنا کہ نبی نہیں آ سکتے، یہ بات غلط ہے، یہ نہیں کہی جا سکتی۔ یہ ٹھیک ہے سدھو صاحب؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ درست بات ہے۔ یہ دیکھ لیں یہاں پہ، یعنی نبی آ سکتا ہے، ہاں جی نبی آ سکتا ہے۔ ہاں تو ختم نبوت نہ ہوئی، پھر ختم نبوت کا مطلب یہ کہ نبوت ختم ہو گئی، وہ والی ختم نہیں ہوئی، نبوت ختم نہیں ہوئی، نہیں وہ والی جو آپ لوگ سمجھتے ہیں ختم ہو گئی، اب گلا گھٹ گیا، دب گئی نبوت جو شرف جو نبوت ہے وہ کسی کو ملے گا نہیں، یہ غلط ہے۔ نہیں مرزا صاحب نے خود کہا ہے خاتم النبیین کے بعد نبی کیسا؟ درست ہے، مدعی نبوت پر انہوں نے لعنت بھیجی ہے، درست ہے، وہ مدعی نبوت وہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر، ان سے الگ ہونا اس کو کہتے ہیں لا نبی آبادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں۔ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں میں استعارہ کے رنگ میں، مجاز کے رنگ میں ہوں، تو جو استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہوتا ہے وہ نبی تو نہیں نہ ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ہے میں نبی، اللہ نے مجھے نبی اور رسول کہہ کے پکارا ہے، ایک طرح سے میں نبی ہوں اور ایک طرح سے امتی ہوں، یہ بات کی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا استعارہ کے رنگ میں، مجاز کے رنگ میں، عکسی طور پر، لیکن اب نبی بتائے گا نبوت ناقصہ کے طور پر۔ ہاں تو وہ والی نبوت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاری ہے، اگر ہم جاری کہیں گے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ کوئی سلسلہ ہے۔ جاری تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جاری ہے تو مطلب آ رہے ہیں، اس کا مطلب تو پھر بتانا پڑے گا وہ دیکھیں وہاں پہ بھی نبی آیا، وہاں پہ بھی آیا، وہاں پہ بھی آیا، یہ جاری ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نبوت تو جاری پر آنا کسی نے نہیں، تو یہ تو پھر ایک مذہب کا خیز فلسفہ ہے نا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ نبوت سالانہ نبوت جاری ہے، ہر 6 مہینے بعد نبوت جاری ہے، تو میں نے نہیں کہا کہ آپ کو میں نبیوں کی تعداد گن کے بتاؤں، یعنی 100 سال بعد آیا کرے گا۔ اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، اگر آپ بار بار کاٹیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میں درخواست سمجھ تو آ رہی ہے، نہیں آپ مجھے بات تو کرنے دیں نا کم سے کم، یا تو آپ کر لیں میں خاموش ہو جاتا ہوں، چلے آپ کر لیں میں خاموش ہوتا ہوں۔ چلیں میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ نبوت جاری ہے، تو نبوت جاری کا یہ مطلب ہے کہ وہ نبوت کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اب مرزا صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، حقیقت الوحی میں صفحہ 30 پر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کی انہوں نے تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذلی پیغمبروں کے سلسلے کا وعدہ فرمایا ہے۔ چوہان صاحب یہ ایک اقتباس ہے، اس کو پڑھ دیتا ہوں میں، تو آپ بتائیں کہ اس میں ختم نبوت جاری ثابت ہو رہی ہے یا اجرائے نبوت ہو رہی ہے؟ جی جی، آپ فرماتے ہیں ہم اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا۔ قرآن ایسے نبیوں کے ظہور سے مانے ہے، جی، مگر مجازی معنوں کی روح سے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملم کو نبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یاد کرے۔ کیا تم نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی جن میں رسول اللہ آیا ہے؟ عرب کے لوگ تو اب تک انسان کے فرستادہ کو بھی رسول کہتے ہیں، پھر خدا کو کیوں حرام ہو گیا کہ مرسل کا لفظ مجازی معنوں پر بھی استعمال کرے؟ کیا قرآن میں فقالو انا الیکم مرسلون بھی یاد نہیں رہا؟ انصافاً دیکھو، کیا یہی تکفیر کی بنا ہے؟ اگر خدا کے حضور میں پوچھے جاؤ تو بتاؤ کہ میرے کافر ٹھہرانے کے لیے تمہارے ہاتھ میں کون سی دلیل ہے؟
بار بار کہتا ہوں کہ یہ لفظ، یہ الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے میرے اعلان میں میری نسبت خدا تعالیٰ کی طرف سے بے شک ہیں، لیکن اپنے حقیقی معنوں پر معمول نہیں ہے، نہیں ہے، ہاں۔ اور جیسے یہ معمول نہیں ایسے ہی وہ نبی کر کے پکارنا جو حدیثوں میں مسیح موعود کے لیے آیا ہے وہ بھی اپنے حقیقی معنوں پر اطلاق نہیں پاتا۔ نہیں پاتا۔ یہ وہ علم ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے، یہ وہ علم ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے، جس نے سمجھنا ہو سمجھ لے۔ میرے پر یہی کھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بکلی بند ہیں۔ اب نہ کوئی جدید نبی حقیقی معنوں کی روح سے آ سکتا ہے اور نہ کوئی قدیم نبی، مگر ہمارے ظالم مخالف ختم نبوت کے دروازوں کو پورے طور پر بند نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے، پورے طور پر بند نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک مسیح اسرائیلی نبی کے واپس آنے کے لیے ابھی ایک کھڑکی کھلی ہے۔ بس جب قرآن کے بعد بھی ایک حقیقی نبی آ گیا اور وہی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو کہو کہ ختم نبوت کیوں کرو، کیسا ہوا؟ کیا نبی کی وہی نبوت کہلائے گی یا کچھ اور؟ کیا یہ عقیدہ ہے کہ تمہارا فردی مسیح وہی سے بکلی بے نصیبوں کرائے گا؟ توبہ کرو اور خدا سے ڈرو اور حد سے مت بڑھو۔ اگر دل سخت نہیں ہو گئے تو اس قدر کیوں دلیری ہے کہ خام خواہ ایسے شخص کو کافر بنایا جاتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں کی روح سے خاتم الانبیاء سمجھتا ہے، ہاں، حقیقی معنوں کے روح سے خاتم الانبیاء، اور قرآن کو خاتم الکتب تسلیم کرتا ہے۔ ہاں، کیا تو خاتم الانبیاء اور خاتم پتہ نہیں ختم نبوت ثابت ہوتی ہے یا جرائے نبوت ہوتی ہے یہ؟ اب آپ کو سمجھ یہ آئی کہ نبی آ سکتے ہیں، اب وہ نبی کس قسم کے ہوگے یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ ذلی اور بروزی شکل میں آئیں گے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہوں گے، وہ نبی آئیں گے۔ نبوت تو بند نہیں ہوئی۔ نہیں، تو وہ جو کہہ رہے ہیں یہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، تو سلسلہ تو یہی ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ وہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد نبی آئے گا، جو بات انہوں نے بیان نہیں کی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 2000 سال بعد آئے گا، سلسلہ تو یہی ہوتا ہے نا، ایک کے بعد دوسرا۔ یا تو آپ خود ہی بات کریں، مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جب مجھے اجازت دیں گے تو میں بات کروں گا، اگر آپ بار بار انٹرپٹ کریں گے تو میں بات چلیں آپ نہ کریں بات کریں۔ بہتر ہے میں خاموش رہوں، کیونکہ آپ کو زیادہ عقل ہے، آپ زیادہ ہوشیار ہیں، آپ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، تو آپ کے ہوتے ہوئے بات کرنا ویسے نہیں کوئی ایسی بات نہیں، آپ نہیں، یہ کسی کو بات پورا جملہ نہیں بولنے درمیان میں کوشچن لگا نہیں کوشچن کسی کو بات تو پوری کرنے دیں گا۔ ضرور کیوں نہیں اتنی میں سمجھتا ہوں کہ معصومیت ہے ان کے اندر کہ آپ ہمیں سمجھائیں، آپ بڑا ٹائم لیں، کھل کے ٹائم لیں اور پوری طرح سمجھائیں، ختم نبوت سمجھائیں یا جرائے نبوت، جو بھی سمجھانا چاہتے ہیں سمجھائیں۔ اتنے سادہ مزاج ہیں، ان کو اس بات کی آج تک سمجھ نہیں لگی کہ جب دوسرا انسان بول رہا ہوتا تو درمیان میں نہیں بولتے۔ تو اتنی ساری باتیں کرنے کی وجہ اگر آپ اپنی بات بتا دیتے زیادہ بہتر تھا۔ ہاں جی، میں نے یہ عرض کی ہے کہ نبی جو ہیں وہ جاری ہیں، نبوت یعنی جاری ہے۔ اب وہ جو نبی آئے گا وہ بتائے گا کہ کس قسم کی جاری، بس اتنی بات۔ مطلب ختم نبوت والا لفظ ٹھیک نہیں، اور اس سے جو مرزا صاحب نے جگہ جگہ کہا ہے کہ ختم نبوت ہو گئی ہے اور لا نفی عام ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور مسلمہ کا بھائی وغیرہ، یہ ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں، درست ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ختم نبوت ہے کیا چیز، اور آپ کو ہاں میں یہی تو کہہ رہا ہوں، وہ اسی لیے تو وہاں گیا ہے، وہ چرس پینی ہے اس نے وہاں۔ علی احمد صاحب نے ضروری بات کرنی، میوٹ کر لیں، پیچھے آوازیں آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے پرابلم ہے۔ اچھا، تو جب آپ کو ختم نبوت کی معرفت ہی کوئی نہیں ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر آپ سے لڑائی اصل میں مفہوم آپ کا جو جھگڑا ہے نا، وہ ختم نبوت کا مفہوم آپ کو علم نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ مطلب ختم نبوت کا مطلب اجرائے نبوت سمجھ لیں تو ٹھیک ہے نا، پھر ٹھیک ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہے اجرائے نبوت؟ نہیں، ختم نبوت کا میں عرض کرتا ہوں نا، ختم نبوت کا جو مفہوم آپ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت ایسی ختم ہوئی ہے جس طرح کھانا ختم ہوتا ہے، اور اب یعنی کہ کسی انسان کو کھانا نہیں ملے گا، یہ اس طرح کا ختم سمجھتے ہیں۔ تو ایسی ختم نبوت کوئی نہیں ہے، اس کا وجود کوئی نہیں۔ یہ مولویوں کے ہاں ضرور ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ نہیں، بس اتنی سی بات۔
ختم نبوت سے مراد صرف اتنی ہے کہ اب وہ بلند مرتبہ نبی تشریف لے آئے جنہوں نے تمام نبیوں کو ختم کر دیا. جو جتنے بھی نبی تھے ان سے پہلے وہ بھی ختم ہو گئے، ان کے ادوار ختم ہو گئے، اور آئندہ ان سے الگ ہو کر کوئی نبی نہیں آئے گا، ان سے جدا ہو کر کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کی پیروی کیے بغیر کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ نبوت کے کمال پر پہنچ گئے، اب ان کو فالو کرنا ضروری ہے. ایسا باکمال نبی تشریف لے آیا. تو یہ ہے ختم نبوت. اب یہ کوئی نبی جتنی باتیں آپ نے کی ہیں یہ آپ کی کہی ہوئی باتیں ہیں یا رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہے یا مرزا صاحب نے ایسا فرمایا ہے؟ کس نے فرمایا یہ بات جو باتیں ابھی آپ نے کی؟ اگر آپ مجھے پوری بات کرنے دیں گے تو شاید میں کچھ سمجھا پاؤں، لیکن وہ چونکہ آپ کو شوق ہوتا ہے درمیان میں سوال کرنے کا تو مشکل ہے. نہیں، وہ آپ ٹھیک جب کہہ آپ رہے کی ہیں. پوری بات ہو جائے نا تو بتا دیں کہ پوری ہو گئی ہے، کیونکہ لگتا ہے جیسے ہو گئی ہے تو پھر نہیں آپ کے اندر بے چینی اتنی پائی جاتی ہے کہ نہیں آپ صرف بتا دیں نا کہ میری پوری بات ہو گئی ہے. ایک جملہ ادا کرتا ہوں تو آپ درمیان میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور بھائی بیان کریں اور بتا دیں کہ ختم ہوگی بات، ہم چپ کر کے سنتے ہیں آپ کو. اس کی وجہ سے مجھے بڑے مشکل پیش آ رہی ہے آپ کے ساتھ بات کرتے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا حسینی صاحب، یہ میں آپ کو ایک اور مرزا صاحب کا ایک بات پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں بہت سے الہام ہیں جن میں اس عاجز کی نسبت نبی یا رسول کا لفظ آیا ہے، لیکن وہ شخص غلطی کرتا ہے جو ایسا سمجھتا ہے جو اس نبوت اور رسالت سے مراد حقیقی نبوت اور رسالت مراد ہے، جس سے انسان خود صاحب شریعت کہلاتا ہے، بلکہ رسول کے لفظ سے تو صرف اس قدر مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، اور نبی کے لفظ سے صرف اس قدر مراد ہے کہ خدا سے علم پا کر پیش گوئی کرنے والا یا معارف پوشیدہ بتانے والا. سو چونکہ ایسے لفظوں سے جو محض استعارہ کے رنگ میں ہیں اسلام میں فتنہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ سخت بد نکلتا ہے، اس لیے میں اپنی جماعت کی معمولی بول چال اور دن رات کے محاورات میں یہ لفظ نہیں آنے چاہیے، اور دلی ایمان سے سمجھنا چاہیے کہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ رسول اللہ و خاتم النبیین. اور اس آیت کا انکار کرنا یا استخفاف کی نظر سے اس کو دیکھنا در حقیقت اسلام سے علیحدہ ہونا ہے. جو شخص انکار میں حد سے گزر جاتا ہے، جس طرح کہ وہ ایک خطرناک حالت میں ہے، ایسا ہی وہ بھی خطرناک حالت میں ہے جو شیعوں کی طرح اعتقاد میں حد سے گزر جاتا ہے. جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی تمام نبوتوں اور رسالتوں کو قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے، اور ہم محض دین اسلام کے خادم بن کر دنیا میں آئے اور دنیا میں بھیجے گئے، نہ اس لیے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین بناویں. ہمیشہ شیاطین کی راہزنی سے اپنے تئیں بچانا چاہیے اور اسلام سے سچی محبت رکھنی چاہیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پھیلانا چاہیے. ہم خادم دین اسلام ہیں اور یہی ہمارے آنے کی علت غائی ہے، اور نبی اور رسول کے لفظ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہیں. رسالت لغت عرب میں بھیجے جانے کو کہتے ہیں، اور نبوت یہ ہے کہ خدا سے علم پا کر پوشیدہ باتوں یا پوشیدہ حقائق اور معرف کو بیان کرنا. اس حد تک مفہوم کو ذہن میں رکھ کر دل میں اس کے معنی موافق اعتقاد کرنا مذموم نہیں، مگر چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں، کیونکہ ہماری کوئی کتاب بجز قرآن شریف نہیں، اور ہمارا کوئی رسول بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں ہے. اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے. سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بجز خادم اسلام ہونے کے اور کوئی دعویٰ بالمقابل نہیں ہے، اور جو شخص ہماری طرف یہ منسوب کرے وہ ہم پر افترا کرتا ہے. ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فیض و برکات پاتے ہیں،
اور قرآن کریم کے ذریعہ سے ہمیں فیض معارف ملتے ہیں۔ سو مناسب ہے کہ کوئی شخص اس ہدایت کے خلاف کچھ بھی دل نہ رکھے، ورنہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا جواب دہ ہوگا۔ اگر ہم اسلام کے خادم نہیں ہیں تو ہمارا سب کاروبار عبث اور مردود اور قابل مواخذہ ہے۔ 7 اگست 1899۔ کیڑی جگہ پہ پڑھے ہیں بڑا ثانی صاحب انڈرسٹینڈ کرنے دیں۔ مکتوبات ایک منٹ ذرا تھا یہ تو پوچھ لیں کہ یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ مکتوبات احمد اس تحریر میں تو مرزا صاحب نے خود وضاحت کر دی ہے 248 کہ صفحہ نبوت سے کیا مراد ہے۔ بہت بہت ٹھیک ہے، یا ایسی نبوت جو نبی پاک سے یا پچھلے نبی کے برخلاف ہو یا آزاد نبوت ہو، تو مرزا صاحب میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو جو حقیقی نبوت کہا ہے یا جو شریعت نبوت یا آزاد نبوت کو حقیقی نبوت انہوں نے کہا ہے، امتی نبی کے کوئی بن کر آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ختم نبوت میں کوئی حرف آتا ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اجرا ہے، اسی کو آگے، اسی کے پیغام کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ تو یہ ختم نبوت تو بالکل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف یا آزاد ہو کر جو بھی نبی آتا ہے یا کوئی اپنے الہامات میں شرعی احکام پیش کرتا ہے جو غیر احمدی ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا رد جا بجا مرزا صاحب نے اپنی تحریرات میں کیا تاکہ ایسا کوئی بھی احتمال کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف یا ان سے آزاد مرزا صاحب کی کوئی حیثیت ہے۔ ایک امتی کی حیثیت سے وہ نبی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ منہاج نبوت پہ پرکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے آپ کو مرتبہ میں بلند قرار دیا۔ تمام تر ان کے جو دلائل ہیں وہ انبیاء کو کمپیریزن کرتے ہوئے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جو جس کو تسلسل سے علامات ہوتے ہیں اسی کا نام نبوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور غیر کی خبریں ان کو ملتی ہیں، اس کو نبی کہتے ہیں۔ سلسلہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ حوالہ بتا دیں، یہ مکتوبات احمد کا کیا ہے آگے؟ مکتوبات احمد جی جلد 2 صفحہ 248۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے نا حقیقی نبوت سے کیا مراد ہے، جس میں اب شرعی احکامات پائے جائیں، صاف لکھا ہوا ہے اس تحریر میں جو اس نے بھی پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کا الفاظ بھی لیکن ایک چیز، نبی کا الفاظ ہم استعمال نہیں کرتے، نہ ہماری کتابوں میں ہے، ان کو مسیح اور مہدی موعود کہتے ہیں، جو جس سے کسی قسم کا غلط تاثر جائے، ایسا کہ ان کو آزاد نبی ہم نعوذ باللہ سمجھتے ہیں، ایسے کبھی بھی ہم تاثر کسی کو نہیں دیتے۔ اچھا یہ حوالہ سن لیں، یہ مرزا صاحب میں موجود ہوتے ہیں، مرزا صاحب نے بتایا کہ کون سا سلسلہ ہے جو قیامت ایک منٹ زیادہ بات کو ہاں تو مرزا صاحب خود 1400 سال بعد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ٹھیک ہے، مرزا صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ ہے یہ سلسلہ، لیکن خود وہ سلسلہ 1400 سال کے بعد ہے وہ خود۔ ہاں تو وہ سلسلہ بھائی مرزا صاحب تو مجددین کے سلسلہ کو کہہ رہے ہیں نا۔ اچھا وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کو سمجھنے دیں، شور مچ جاتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں طارق صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی نبوت بند ہو گئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہمارے ساتھ کیا؟ میں نہیں کہہ رہا ابھی، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ذیلی نبی بھی نہیں آ سکتا؟ یہ سن لے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بس سورۃ القدر، یار سن تو لو، پھر سن تو لو مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنا سٹانس تو کلیئر کریں۔ سن تو لو بھائی، میں مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں، اپنا ہی سٹانس، میں مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں کیا کہہ رہے ہیں، سنیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں بس سورۃ القدر میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا، اور روح کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ کر لائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ تو یہ مجددین کا سلسلہ مرزا صاحب کہہ رہی ہیں، جو ذلی بروزی نبی کا سلسلہ یہ مجددین کا سلسلہ ہے، ذلی بروزی نبی کا سلسلہ جاری ہے، سلسلہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا ہے حدیث مجددین کے مطابق، تو ٹھیک ہو گیا، ذلی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، رائٹ جی۔ اور جو ذلی نبی ہے اس کو آپ امتی نبی بھی مانتے ہیں؟ امتی نبی، ہاں بھائی مرزا صاحب نے کہا جھگڑا کیا ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی نہ کہا جائے۔ ٹھیک ہو گیا،
تو مجھے یہ بتائیں پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ نہیں، ہم پوچھ رہے تھے ذلی نہیں بس نبوت کا سلسلہ کا قیامت ایسے ہی جاری، کرنی وہ ہے. اور کہتے ہیں نہیں ایک ہی نبی آیا ہے بس، جھگڑا یہ ہے اور آپ کہ جو خلفاء کہہ رہے ہیں کہ اور تو کسی کی پیش جھگڑا گوئی ان کا نہیں. یہ ہے کہ ہر 6 مہینے 1400 بعد سال کے بعد آیا بھائی جان، ایک بھی 1400 سال کے بعد آیا ہے. ان کی ہاں عقل تو کے یہی کہہ رہے ہیں مطابق نا، یہ آپ کا غلط تفہیم ہے، ان کی عقل کیونکہ کے مرزا صاحب مطابق تو کہہ رہے ہیں سلسلہ ہے. لڑائی نہ ہو جائے، ایسا کرے کہ کسی اور بندے کو بات کرنے نہیں تو چوہان صاحب کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیں گے جس براڈ پر وہ چوہان بھی صاحب کر تو تشریف رہے لے ہیں، آئیں آپ گے. سارے بات کر ایک رہے ہیں. منٹ آپ اگر کرنے علامہ نہیں صاحب کو دیتے، گل کرنا چاہتے ہیں آپ تو حق انہوں نے بات موقع بات دیو. کاٹتے ہیں. نہیں جی ٹھہرتی، علامہ صاحب میری آپ بات کریں رہتی ہے. بات. ابھی انہوں نے شور ڈالا ہوا، چوہان صاحب نے بات نہیں کرنے دیتے. یہ مرزا علامہ صاحب کہہ صاحب رہے نے بات نہیں کرنے دیتے. یہ مرزا علامہ صاحب کہہ صاحب رہے کو ہیں ابھی اللہ تعالیٰ نے جو وہ ہادی کامل پر وہ ختم ہو چکے. بھائی آپ میں ڈال آپ لیں. کو بتا رہا ہوں ذلی طور پر کیا ہے جاری، وہ مرزا صاحب کی بات کر رہا ٹھیک ہوں، ہو اب گیا، مجھ سے آپ کی پوچھتے ہیں. اب ہوگی بات جھگڑا ختم. کوئی نہیں ہے. مجموعی طور پر وہ ہادی کامل پر ختم ہو چکے، اب زیادین کے ذریعے سے دنیا پر اپنا پرتو ڈالتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو قیامت تک رکھے گا. تو مرزا صاحب تو بتا رہے ہیں ذلی نبوت کا سلسلہ کیا ہے. نہیں، مجددین کا سلسلہ بھی تو ہم مانتے ہیں، لیکن ذیلی طور پہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو مجدد ہے وہ مجددین جو ہے وہ ذیلی نبی ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، ملفوظات جلد 3 صفحہ 38. اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں مجموعی طور پر وہ ہادی کامل پر ختم ہو چکے، اب ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے مجددین کے ذریعے سے دنیا پر اپنا پرتو ڈالتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو قیامت تک رکھے گا. تو ذلی طور پر جو مجددین نہیں تو آئیں گے ذیلی نبی یہ تو نہیں کہا سلسلہ نا قیامت تک یہاں ہے. پہ، اس کے علاوہ اور کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں. مرزا صاحب لیکن نے ان خود ہی کو کرنے کیا. ذیلی نبی تو نہیں یہاں اگر پہ کہا نا کسی اس حوالے میں. اور ذلی سلسلے کا مرزا صاحب نے ذکر کیا تو آپ پیش کر دیں کوئی تحریر. میں پیش کرنے لگا ہوں، لیکن آپ کرنے نہیں دے رہے. میں بڑی دیر سے انتظار کروں گا، آپ چپ کریں کہ خدا کے واسطے آپ چپ کر جائیں 5 منٹ کے لیے اور میوٹ لگا لیں اور بار بار انٹرپٹ نہ کریں. اور اس وقت سے آپ نے لیکچر دینا شروع کیا ہوا، پچھلے 15 منٹ سے ہم سن رہے ہیں اور بیان کرو یار، ہر بندے کو انٹرپٹ کرتے ہیں آپ. نصیحتیں نہ کریں، آپ بات بیان کریں. آپ چپ بھی کر جائیں، اب میوٹ تو لگا لیں. صاحب نہیں میں وہ پڑھنے لگا ہوں، آپ چپ کر جائیں. مرزا صاحب فرماتے ہیں حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 29-30 پر ہے ان کا اقتباس. جس کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا اس کی نظر محدود نہ تھی، اس کی عام غمخواری اور ہمدردی میں کچھ قصور نہ تھا، بلکہ کیا با اعتبار زمان اور کیا با اعتبار مکان اس کے نفس کے اندر کامل ہمدردی موجود تھی. اس لیے قدرت کی تجلیات کا پورا اور کامل حصہ اس کو ملا اور وہ خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے، اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا اور اس کی امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا، اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں. ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے. یہ بڑی قابل غور عبارت ہے کہ ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے. اسی نبوت کو ہم جاری سمجھتے ہیں اور اس کی آگے پڑھ لیں، 2-3 لائنیں اور پڑھ آپ لیں. چپ کر جائیں اور اس کی ضروری مداخلت کرنا ضروری نہیں ہوتا. اور اس کی ہمت اور ہمدردی نے امت کو ناقص حالت پر چھوڑنا نہیں چاہا جی اور ان پر وحی کا دروازہ جو حصول معرفت کی اصل جڑ ہے بند رہنا گوارا نہیں کیا. ہاں، اپنی ختم رسالت کا نشان قائم رکھنے کے لیے یہ چاہا کہ فیض وحی آپ کی پیروی کے وسیلہ سے ملے اور جو شخص امتی نہ ہو اس پر وحی الہی کا دروازہ بند ہو. سو خدا نے ان معنوں سے آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا. لہذا حسین صاحب آپ کی طرف سے بہت شور آ رہا ہے. حسین صاحب آپ کی طرف سے بہت شور آ رہا ہے. حسین صاحب آپ کی طرف سے اتنا شور آ رہا ہے کہ ڈسٹرب ہو رہا ہے سب کچھ. آپ نہیں سنے گا. اچھا خیر،
لہٰذا اپنی ختم رسالت کا نشان قائم رکھنے کے لیے یہ چاہا کہ فیض وحی آپ کی پیروی کے وسیلہ سے ملے، اور جو شخص امتی نہ ہو اس پر وحی الہی کا دروازہ بند ہو۔ سو خدا نے ان معنوں سے آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا، لہٰذا قیامت تک یہ بات قائم ہوئی کہ جو شخص سچی پیروی سے اپنا امتی ہونا ثابت نہ کرے اور آپ کی مطابقت میں اپنا تمام وجود محو نہ کرے، ایسا انسان قیامت تک نہ کوئی کامل وحی پا سکتا ہے اور نہ کامل ملہم ہو سکتا ہے۔ اب اگلا جملہ سننے والا ہے، کیونکہ مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا، ذلی نبوت کا لفظ یاد رکھنا، فیض محمدی سے وحی پانا، وہ قیامت تک باقی رہے گا، وہ قیامت تک باقی رہے گی تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو اور تا یہ نشان دنیا سے مٹ نہ جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نے قیامت تک یہی چاہا ہے کہ مکالمات اور مخاطبات الہیہ کے دروازے کھلے رہیں اور معرفت الہیہ جو مدار نجات ہے مفقود نہ ہو جائے۔ اسی ذلی نبوت کے جاری ہونے کا اسی کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ جاری ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، آپ نے پڑھ لیا؟ ہاں جی، بس تو کہاں یہ جاری ہے آپ بتا دیں، کدھر جاری ہے؟ جب اللہ ضرورت محسوس کرے گا بھیج۔ استغفار، یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس سے مل رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جب اللہ چاہے گا، 1400 سال میں ابھی تک اللہ نے ایک دفعہ ہی چاہے، تو ذلی نبوت کون سا کس بندے نے الہام پا کر یہ دعویٰ کیا ہے مرزا صاحب کے بعد؟ مسلسل کس بندے کو الہام ہوا ہے، کس بندے نے غیب کی خبریں پا کر کس نے ذلی نبوت ہونے کا دعویٰ کیا اب تک؟ عبدالغفار جنبا، عبدالغفار جنبا، الہام بتائیں ان کا، ایک بھی الہام بتائیں، الہام بتائیں ان کا، کوئی الہام بتائیں، وہی انہوں نے الہام سے دعویٰ کیا ہے، بتائیں کیا الہام ہے، کیا لکھا ہوا تھا الہام میں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، یہ الہام ہے ان کا؟ اپنی وحی پیش کریں، اپنی وحی پیش کریں، معین وحی پیش کریں اپنی، جس میں اللہ نے ان کو نبی اور رسول کے نام سے ان کو اللہ نے یہی کہا ہے کہ مسلسل ایک الہام نہیں ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے الہامات کا، اور اس میں غیبی خبریں بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اپنی بات سے منہ سے کوئی بات کر دی اور الہام کا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ وہ بھی مرزا صاحب کا دعویٰ تھا کہ میں مجدد ہوں، اور مجدد کی مرزا صاحب کو تو الہامات اور مکالمہ مکاشفہ سے بکثرت اللہ تعالیٰ نے مستفید کیا تھا، الہامات ہوتے تھے، غیب کی خبریں تھیں ان کے الہامات میں۔ آپ کے تو جی جنبا صاحب کا تو یہ 15ویں صدی کا مجدد کون ہے؟ پھر ایک بھی الہام سلسلہ قیامت تک جاری ہے، خبریں ہوتی ہیں، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں سلسلہ قیامت تک جاری ہے، مجددین کا سلسلہ۔ ہاں جاری ہے بھائی، 1400 سال بعد کہاں ہے 15ویں صدی کا مجدد؟ آگے بھی اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے گا، 15ویں صدی کا مجدد کدھر ہے؟ 40 سال بھی کوئی آ جائے گا جب بھی اللہ تعالیٰ سمجھے گا۔ طاہر احمد صاحب، مرزا طاہر احمد صاحب، مرزا طاہر کون سی صدی کے سر پہ آئے تھے؟ اور مرزا طاہر تو خود کہہ رہے ہیں مجدد کا تو کہیں ذکر ہی کوئی نہیں ہے، تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی، نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی، کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ کے جو جنبا صاحب ہیں انہوں نے نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی۔ جنبا صاحب کا تو ایک بھی الہام موجود نہیں ہے بھائی، مرزا طاہر صاحب تو فاسق تھے، مرزا صاحب بھائی اس کا تو ایک الہام بھی موجود نہیں ہے، فاسق تو آپ کا خود ہے، آپ کا جنبا فاسق ہے بھائی جان، الہام بتائیں کہ جنبا جھوٹ بول رہا ہے پوری دنیا میں، اس کا ایک بھی الہام موجود نہیں ہے، ایک لفظ اس کا الہام ہی نہیں ہے۔ دین کا مسعود کو کون سا الہام ہوا ہے؟ اور تو انہوں نے کب دعویٰ کیا نبوت ہونے کا، ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ آپ کا جنبا سنگھ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نا، خدا سے بنایا کا دعویٰ کر رہا ہے نا، اس کا الہام دکھائیں ہمیں، مرزا مسعود ایک بھی الہام کا لفظ اس کا نکلتے، اس کا تو الف بھی الہام نہیں ہوا، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اور یہ بھی نہیں پتا آپ کے جنبوں کی کیا پتا ہو، تو ایک بندہ نہیں دکھا سکتا اس کے سامنے بیٹھا ہو، کلہ بیٹھا بڈھا لگا رہتا ہے، اور تو بیٹھا ہوا اس کو ایک بھی بندہ اس کا کسی نے بیعت کی ہے، روز آتا ہے خطبہ لے کے کلہ ویڈیو بنا کے خود پھر دے دیتا ہے وہ۔
सैनी साहब लड़ाई जिस बंदे का इल्हाम ही नहीं है उसको इसने दिल्ली नबी हुसैन साहब तुम्हारा शुरू हो गई है, पर्सनल अटैक हो गए ने। तो भाई उनका दिल्ली नबी होने का दावा है। ऐसे वो बन गया खलीफा, किसने बनाया उसको? जाहिल आदमी उनका दिल्ली नबी होने का दावा किसने है। बनाया उसका? मुजरम मसरूर को किसने बनाया दिल्ली खलीफा? नबी होने का दावेदार है उसका तो इल्हाम मसरूर तो कह रहे नहीं हैं है। आयत इस्तखलाफ के बेवकूफ मुताबिक। आदमी, कैसे वो आयत अलिफ का इल्हाम नहीं हुआ उसे। मिर्जाइयो वो कैसे आयत बेवकूफ। इस्तखलाफ के मुताबिक हो गया? मिर्जा साहब अबे उसका इल्हाम किधर है? खुद से बन गया, घर बैठ के उसको ख्वाब आ गया कोई कि तुम्हारे खुद से घर बैठा बैठा बन गया, शुरू कर देनी है। वो खुद से बन गया भाई। उसके तो घर वाले भी उसको नहीं मानते। उसको खलीफा, खलीफा ऑफ इस्लाम, खलीफा का तो दिल्ली नबी होने का दावा नहीं है, तेरे जंबे का दावा है भाई। अल्लाह का खलीफा, तेरे जंबे का दावा है। उसका एक हिलाम दिखा दे, अल्लाह का खलीफा एक कैसे हिलाम बन गया? एक हिलाम वो दिखाए। खलीफा ऑफ आ रही है तुम्हारा क्या तो उसने कंजर खाना किया? नजर आ रहा है ना, उसको तो कोई हाँ, बुक्स ये तो सही कर साहब है, जरूरत नहीं है कि किसी से कर रहा हो, वो बेचारा कैमरा खड़ा करता है, खुद सोचे उसके जब अपने से वो मुंह लेके खलीफा खड़ा हो बना है, जाता है। आज तक किसी ने तुम जैसे डायरेक्ट किया कुत्ते किसी के उसके साथ? छोड़े में आके जंपा साहब जिसको ने बोलने की उसको तमीज मुबाइले नहीं का है, जो चैलेंज राइट दिया है। हैंड बने हुए तुम्हारे जैसे वो कुत्ते उसको हैं। मुबाइले का चैलेंज दिया है तुम्हारे खलीफा को, वो अभी तक घुस के बैठा हुआ अंदर। ओ भाई जरूरत उसको नहीं है कि औकात भी तो मोबाइल हो ना, हाथ में बंदे की औकात हो ना। हर कुत्ता और मिला तुम्हारे उठा के खलीफा आगे की चैलेंज क्या करना औकात शुरू है? कर दोनों जरा म्यूट तुम्हारे लाओ। उसके जैसा खलीफा की कुत्ता मिला क्या उठा औकात के है? चैलेंज करना शुरू कर मिर्जाई जिसको उसमें कंजरखाना घर वाले की मुंह नहीं सरकार की लगाते। क्या औकात है? और तुम जैसे करता तो तुमने खुद पेश किया था, वो कह रहे तुमने खुद पेश किया था, यानी क्या खलीफा को पेश पता किया है था? ज़ना हो रहा है दिल्ली यहाँ नबी पे। होने का दावा है उसका, कोई ना ये कोई इल्म है साहब उसके पास, है, दोनों ना कोई खलीफा इल्हाम है कहता उसके है पास, तुमने ना ज़ना कोई के लिए खुद निशान है पेश उसके किया पास, था। ना कोई खुद बोलने का पेश तरीका करो है उसके ज़ना के पास। लिए तो वो सिर्फ ज़ना तुम्हारे गालीबाजी, लिए उसको खुद हलाल भी है। गालीबाज है, तुम भी गालीबाजी करते हो। और तुम लोगों का काम क्या है यहाँ पे? और भाई मिर्जाई कंजरखाना सिर्फ मैंने खोला गालीबाजी हुआ है। तुम्हारा काम है और तो कोई काम ही मिर्जाई नहीं है। कंजरखाना तुम्हारे सिर्फ खलीफा इतना ने खोला हुआ है। मिर्जाई कंजरखाना, तुम्हारा कंजरखाना तो नजर आ रहा है। मिर्जाई कंजरखाना किसने खोला हुआ मुंह भी है? नहीं लगाता कोई भी। हाँ, और मुंह नहीं तो तुम लगाता तेरे गालीबाज मिर्जाई लोगो सिर्फ कंजरखाना ਨੂੰ कौन मुंह लगाਉਂਦਾ सिर्फ मुंह ਹੈ? सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਹੈ। हाँ, सारे नबियां नु आईदियां कुरान दी आयत पढ़ी नहीं जाती सारे ਉਹਦੇ नबियां नु ਕੋਲੋਂ। आईदियां भेड़ा मुंह ਐਡਾ लादियां ਝੂਠੂ ने ਖਲੀਫਾ जिन्हां दे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ शऊर होंदा ਬਣਾਉਂਦੇ जिन्हां दे दिल कबूल करदे ने हक नु ਉਹ ਝੂਠੂ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ? पुछदा भी नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ नुमाया होना पढ़िया चाहते हो ਜਾਂਦਾ। गालां दे के ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। नुमाया ਤੁਹਾਡਾ दीन है कि मिर्जाई कंजरखाना बात ਨੂੰ सुने कबूल कि करिए। कुरान ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ दीन है ਤੁਹਾਡੇ मिर्जाई कंजरखाना ਨੂੰ अदनान कबूल कर अदनान लिए। भाई आप भी छोड़ दें, तारिक भाई आप भी छोड़ दें इस बात को। अब कोई नया टॉपिक, मैं असल में आमिर नजीर साहब से एक सवाल करना चाह रहा था। आमिर नजीर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लें। मुझे तो बात ही नहीं करने दे रहे। मैंने तो बड़ी ट्राई की है कि यार आप ना लड़ें, किसी दूसरे को बात करने देंगे तो ब्रेक भी मिल जाएगा, झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। असल बात यह है कि मैं सिद्धू साहब की तहरीरें जो वो पढ़ के सुना रहे थे और चौहान साहब की तहरीरें जो हुसैनी साहब ने पढ़ के सुनाई, वो सारी सुन के ना तो मैं ये सोच रहा था कि ये वो तहरीरें हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवाजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा। और भाई गैर मुसलमानों को उसमें भी नजर आती हैं, अहादीस में भी नजर आती हैं, हर जगह इख्तिलाफ गैर सुन तो लो क्या कह रहे हैं, मुसलमानों को नजर आता है। सुन वही तो लो। एतराज कर रहा है, मिर्जा साहब को बीच में लेकर आ रहा है, सुन तो कुरान लो की बात पहले अल्लाह ताला कर रहा है, ये मिर्जा साहब को बीच में लेके आ रहा है। और भाई इसको सुन तो गवाह लो बनाने पहले तो क्या कह रहे हैं यार। दुश्मन है इसी जन्म देर से जन्म वो का। चुप करके बैठे हुए हैं, उनकी बात तो सुन लो। लेकिन वो कर क्या रहा है? बीच में मिर्जा साहब को रगड़ा है, इस बात का फैसला करने आया है, ये फैसला करने आया है ये। वो तजाद नहीं है भाई, हमने बता दिया, जवाब बड़ी दफा दिया है, मिर्जा साहब ने इसका जवाब बड़ी दफा दिया है। जिस तरह अल्लाह ताला गाइड करता है, अल्लाह ताला गाइड भाई वो इल्जाम लगाने लगा, तजाद का इल्जाम लगाने लगा। अपने क्या दावे इल्जाम को लग रहा है? इल्जाम सुनेंगे तो जवाब देंगे ना। और एक गलती का अजाला पे उन्होंने पूरी क्लियर कर दिया। आमिर नजीर साहब बोल रहे हैं आप बोलें क्या यार, ये चीख जड़ा डाल दिया, कहते हैं मिर्जा साहब को रगड़ दिया। कहाँ रगड़ दिया मिर्जा नहीं, साहब? लेकिन जिसका जवाब मौजूद है, रगड़े जाके मिर्जा साहब सुन लें उनकी बात। मुझे बात कर लेने दें। मैं नहीं, तुम तो तमाम अंबिया को रगड़ते हो, तुमने तो हजरत अली को भी रगड़ा था,
तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो दीन ईमान ही नहीं है। बात रजा एक का दीन है तुम्हारा। मैं ये अर्ज या करूंगा मिर्जाई कि इल्जाम बाजी ये देखें, हिजड़ापन क्यों है मेरी बात मिर्जाइयों मेरी बात सुने, तुम्हें? अगले की बात ही नहीं सुनते तुम। तारिक साहब बात सुने, एक तारिक साहब बात सुने, एक जो पहले भी दे चुके हैं, उन्होंने इल्जाम को मानना नहीं, तो मतलब जवाब को मानना नहीं, भाई पहले क्या सुन फायदा तो है? लें, पहले दिया है, पता नहीं क्या किया है, अब सुन तो लें, फिर जवाब भी देंगे। ये तो यही बात है ना कि इल्जाम की इजाजत देते रहो, वो इल्जाम लगाते रहे, इधर से लोग गुस्से में आते रहे, वो जवाब। ट्रुथ सीकर साहब, जो मैं बात अब करने लगा हूँ आपने कभी मेरे मुंह से पहले नहीं सुनी होगी। हौसला तो करें यार, मैं कोई गाली, हौसला तो करें यार, मैं कोई गाली, हौसला तो करें यार, मैं कोई गाली। खान साहब पढ़े, एक तहरीर सिद्धू साहब पढ़े, एक तहरीर अदनान साहब पढ़े, सैनी साहब पढ़े। ये वो तहरीरें हैं जिनके बारे में मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला कहता है वलाउ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवाजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा। इससे मसला हल नहीं होना। अगर होता ये है कि वो तहरीरें ही आपस में एक दूसरे से नहीं मिल। इन तहरीरों की एक शरह की और वजाहत की जरूरत है। जो आप कुछ करते हैं, दूसरा बंदा कुछ करता है। इसका इलाज क्या है? इलाज इसका ये है कि ऐसे बंदे की तहरीर पकड़ें जो जिसने इन तहरीरों की वजाहत की हो, इनको बयान किया हो, खोल के बयान किया हो। मैं कहता हूं कि है तो आपके लिए नई बात, अदनान मतलूब साहब के लिए और सिद्धू जाट साहब के लिए और ट्रुथ सीकर साहब के लिए, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मतलब सानी का आपने पेश करना है कि 1901 में उन्होंने की, तो यही पुरानी बात आपने पेश करनी है, और क्या करना है कि उन्होंने कीदा चेंज किया, ये बात करनी है आपने। मैं तो क्या यार, मैं तो सुन तो लो, तो देख लेना, यही बात करेगा, और क्या करनी है इसने। नहीं, मैं तो ये कहने लगा हूं कि आप मुझे ऐसा करें, अपना वकालतनामा दे दें, मैं सैनी साहब का और तारिक चौहान साहब का जो है ना मौकफ, उसको गलत साबित कर दूंगा, इनको खामोश करवा दूंगा। आप जो बात शर्माते हुए कह नहीं रहे ना, मैं वो बात कह दूंगा। वो बात आप क्यों नहीं कह रहे कि मिर्जा साहब पर ये जो मामला है ये 1900 और 1901 में वही बात की है ना, वही बात की है, मिर्जा साहब ने वजाहत की है। पहले मिर्जा साहब को नहीं था ना पता, अदनान साहब, नबूवत का मसला मिर्जा साहब को पहले नहीं था ना पता। भाई वजाहत नहीं की हुई थी, वजाहत की है 1901 में, और पहले भी उनको अल्लाह ताला की तरफ से होने का दावा बिल्कुल था उनका मौजूद, मसीह और मेहदी होने का तो दावा मौजूद था उनपे, उस हैसियत से तो ईमान लाना लाजमी था ही पहले भी। नबूवत का जो होता है अपने इनिशियल से, जब अल्लाह की तरफ से जब आने का कोई दावा कर देता है तो वो शुरू से नबी ही होता है, ठीक है। 1901 में आके उन्होंने उसकी चीज की वजाहत कर दी। आप अगर बाकी आपने वही काम किया, वही हज़रत खलील मिसानी, जिसका मैंने कहा था आपने वही तहरीर पेश करनी है, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस चक्कर में वो बात की हुई है, मैं कॉन्टेक्स्ट समेत पढ़ूंगा अपने पास। मुझे पता है भाई, उधर भी ये लिखा हुआ है कि 1901 में आके उन्होंने वजाहत कर दी इस बात की, बस। अच्छा, बाकी ये तो इख्तलाफात, बरेलवी का बिल्कुल अपना इस्लाम है, शिया का बिल्कुल अपना इस्लाम है, अहले हदीस का बिल्कुल डिफरेंट इस्लाम है, हर आपके फिरके का डिफरेंट इस्लाम है। ये तो लोरी हमारे एक दो बंदा ये अपना कोई इंटरप्रिटेशन देते हैं, ये जंबा अपनी इन लोगों को मानता कौन है? इनकी तो हैसियत कोई नहीं है ना। अहले हदीस की तो फिर भी कोई हैसियत है, बरेलियों की कोई भी हैसियत है, देवबंदियों की कोई फिर भी हैसियत है, लाखों में उनकी फॉलोइंग है। ये जंबे शंबे खंबे इन लोगों की तो हैसियत ही कोई नहीं है, इनको तो कोई कबूल भी नहीं करता। ये अपनी जो मर्जी इंटरप्रिटेशन करते हैं, अरे हर बंदा अपनी आज़ाद हैसियत में कोई भी इंटरप्रिटेशन कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के जो फिरके बने हुए हैं उनकी तो हैसियत इस लिहाज से कि उनको लाखों करोड़ों मानने वाले हैं। अहले तशरीह जो है कुरान करीम की बिल्कुल अपनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं, अहादीस उनकी बिल्कुल अपनी है। अहले सुन्नत के दरमियान जो बेशुमार किस्म के फिरके हैं उनकी अपनी इंटरप्रिटेशंस है। तो इसको तजादात कहते हैं, अब इन चीजों को तजादात बातों को नहीं कहा जाता, ठीक है। सुन तो लेना अगले की भी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि अलामा साहब को बात करने दे। ये वाटर माइक ओवर कर रहे हैं, इजाजत दे, फिर वाटर माइक कराना चाहते हैं। चौहान साहब की परसेंटेज कितनी है आपके हिसाब से? यानी जितने आप हैं, मतलब अगर आप 100 हैं तो ये कितने हैं? 2% होंगे, 1% होंगे, कितने हैं? आपसे तो जितनी आपकी मुस्लिम उम्मत के बिलमुकाबिल परसेंटेज है उससे तो ज्यादा ही होगी चौहान साहब की परसेंटेज। ये तो कोई दलील नहीं है कि ये थोड़े हैं तो ये बेदलील हैं। थोड़े होना
بلکہ بادلیل لوگوں کی جو دلیل ہے قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جو بادلیل ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی تھوڑے ہیں. یہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ چند بندے ہیں. ہاں چمبے چمبے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو چند لوگ ہیں. یہ اچھی بات ہے بھائی. میں کہتا ہوں جب مرزا صاحب کے متعلق کہی جائے تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بھی. پھر اسی طریقے سے وہ بھی معمور من اللہ ہے، جمبا صاحب بھی معمور من اللہ ہے. تو پھر آپ کو جب مرزا صاحب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں پھر آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ نام اس طرح لینا مناسب حرکت نہیں ہے، اور میں ایسے الفاظ کو کنڈیم کرتا ہوں جنہوں نے بھی یہ بات کہی. بڑے افسوس کی بات ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ جمبا صاحب کا نام بگاڑے. ان کے فالوورز ہیں، وہ کسی جماعت کے امام ہیں، ان کا نام عزت سے لیں. تو یہ طریقہ غلط ہے، کسی کو بھی نہیں چاہیے ایسی بات کرنی ہے. سوری ہے اپنا چوہان صاحب، ایسا مقصد کسی کا نہیں ہے ایم ڈی کا کہ جمبا صاحب کے بارے میں سخت لفظ کہیں. جی وہ تو بری بات ہے. جی آپ جاری رکھیں. جی حسین صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے جو مرزا صاحب تھے نا، وہ اپنے آپ کو مسیح علیہ السلام سے بھی افضل نہیں سمجھتے تھے، اور یہی سمجھتے تھے کہ وہ تو نبی ہیں اور میں غیر نبی ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان سے افضل ہوں؟ تو آپ نے کہیں کہا کہ میں یہ وہ کیا ہوتی ہے جزوی فضیلت ہے، کہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ تریاق القلوب کے زمانے میں جو پتہ ہی ہے شاید 1898 میں لکھنی شروع کی، 1902 میں چھپی ہے. تریاق القلوب کے زمانے تک مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسیح سے کلی طور پر افضل ہونے سے انکار کیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ نبوت کا مسئلہ مرزا صاحب پر 1900 یا 1901 میں کھلا ہے، چونکہ ایک غلطی کا ازالہ 1901 میں لکھی ہے جس میں مرزا صاحب نے اپنی نبوت کا اعلان بڑے زور سے کیا ہے. ثابت ہوا کہ 1901 میں مرزا صاحب نے یہ ٹھیک ہے بات کہ 1901 میں انہوں نے نبوت کا اعلان زور سے کیا. ہاں یہ تو میں تو وکیل ہوں نا جی، میں نے تو بغیر فیس کے وکالت نامہ کروایا. وہ تو جواب وکالت دے لحاظ نال بشک کہندے رہو، لیکن انہاں جڑا خلاصہ کڈیا وہ تے ہوئی ہے کہ جاہل مخالف نے جڑے میرے تے الزام لگاندے ہیں، میرا تے ایسا کوئی دعویٰ نہیں. وہ اس طور انہوں نے وہاں پہ بھی یہی کہا میں اس طور سے نہیں ہوں مگر اس طور سے. ہاں جی، وہ یہ اگلا فکرہ پڑھو نا، آدھی بات کرنا چھوڑ دیں پلیز. اور سب سے آخری بات جو کہی آخری لائن میں وہ یہ ہے کہ محمد کی چیز محمد کے پاس چلی گئی، میرا نفس درمیان میں ہے ہی کوئی نہیں. اپنی ایک ہی کھڑکی کھلی ہے، یہ رسول کی کھڑکی کھلی ہے بس. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ انہوں نے بڑی وضاحت سے ایک غلطی کا ازالہ نہیں اخیر وضاحت ایسی کرتی ہے کہ بتایا کہ وہ کس طرح سے نبی ہیں، بڑے واضح طور پہ، یعنی امتی بھی نبی بھی، یعنی امتی نبی پھر ذلی طور پر نبی. ذکر صاحب میں تہاڈا وکیل ہاں، مینوں گل کرن دو یار، تسی چپ کر، تسی شرماندے ہو گل کردے، مینوں گل کرن دو. سینی صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے 1901 میں بڑے زور سے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے. ثابت یہ ہوا ہے کہ 1901 میں انہوں نے اپنے عقیدے میں تبدیلی کی ہے، اور 1901 درمیانی عرصہ ہے جو دونوں خیالات کے درمیان، جس طرح وہ برزخ نہیں ہوتا، برزخ حال میں برزخ ہے، بفر دون ہے وہ، ہاں برزخ کے طور پر وہ حد فاصل ہے 1900 والا سال. بس ایک طرف وہ آپ کی جو مرزا صاحب کی کتابیں ہیں وہ 1901 سے جو آپ نے پہلے نبی کا لفظ بار بار وہ جو جس کا انکار کرتے رہے نا وہ، اور 1901 کے بعد جو انہوں نے استعمال کیا ہے اس کا رزلٹ یہ ہے کہ 1901 سے پہلے کی جتنی تحریریں جو آپ ابھی پیش کر رہے تھے یہ منسوخ ہیں تحریریں. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ناسخ منسوخ جو آپ کر رہے ہیں، ناسخ منسوخ. اب مجھے ان سے حجت پکڑنی غلط ہے سینی صاحب. ٹھیک ہے جی حسینی صاحب السلام علیکم. میں نے ایک سوال کرنا تھا آپ سے یار، پہلے وہ بات تو پوری ہونے دے عامر نذیر صاحب کی. علامہ صاحب گل تو پوری کر دے یار، اس طرح سے نہ کرے کرو بھی ادبی علی کرنا. جی علامہ صاحب تو اجازت رکھو کر دیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی تعریف جو تھی نا وہ اسلامی اصطلاح کے مطابق جو بھی آپ پڑھ رہے تھے. اچھا میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیں. علامہ صاحب یہاں موجود ہیں. یار پوری بات ان کی سن لیں. نہیں وہ نہیں سنتے ہیں، ان کی ساری بات تفصیل سے سنتے ہیں. سدھو صاحب جتنا تسی سانوں نصیحتاں کیتیاں کہ جناب گل نہ ٹوکو، میری گل مکمل سنو سارا، اے آ کے جلے علامہ صاحب کی گل آئی تو سارے اصول پر تروڑ کے پرا مارے.
ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੋਈ ਢਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਗਲਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕरें। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ भी गल इंज सुनांगे, 100% सुनांगे उनकी बात। और इसके बाद ना मैं फिर सवाल, मुझे हक दीजिएगा सवाल करने का। जी जज़ाकल्लाह। जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, बस मैं उसका कंक्लूजन पेश कर देता हूँ कि इस मुश्किल से बचने के लिए ये जितनी बात मैंने की है ना, इससे ये साबित कर दिया गया है कि मिर्ज़ा साहब का अकीदा नबूवत के मुतल्लिक़ शुरू से हाँ अल्लाह ताला के फजल से साबित किया है कि इस अकीदे में 1900 के बाद तब्दीली हुई है। और सबसे आखिरी किताब जिसमें पहले अकीदे का इजहार किया गया था तरियाकुल कुलूब है, जो 1899 की है, और जो बाज मवानियात की वजह से 1902 में शाया हुई है। वो लिखनी तो 1898-99 शुरू की, लेकिन वो छपी 1902 में। बस मसला नबूवत के मुतल्लिक जब बहस हो, सिद्धू साहब ए वकील दा मशवरा याद रखियो, मसला नबूवत के मुतल्लिक जब बहस हो तो हमें उन तहरीरों को असल करार देना होगा जो 1901 से लेकर वफात तक शाया हुई हैं। पहली तहरीरात जो है ना 1901 से पहले की, और वो जो बाद वाली तहरीरों के खिलाफ हों, जिनमें ऐसे अल्फाज पाए जाते हों कि मिर्ज़ा साहब के कोई नबूवत में कोई नक्स पैदा हो जाए और 1901 के बाद उन्होंने तर्क कर दिया, इन्हें मनसूख करार दे दें, कह दें कि ये मनसूख हैं तहरीरें। ये आपको मेरी तरफ से भी मशवरा है और आपके खलीफा साहब की तरफ से भी मशवरा है। आपका दिल करे तो मुझे भी जुटला दें, दिल करे तो अपने खलीफा साहब को जुटला दें, ये सही रहता है। आप शर्मा रहे हैं ये बताते हुए कि मिर्जा साहब को पहले इन बातों का नहीं पता था, जो आप तहरीरें सैनी साहब आप पेश करें, चौहान साहब आप पेश करें, शर्माते क्यों? ठीक है। पहली बात तो ये है कि मैं ये जो हमारे आमर नजीर साहब हैं, जो अपने आप को अलामा भी कहते हैं, उनसे चले लोग कहते हैं, तो चले आमर नजीर साहब जो है उनको यानी कि वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका कोई काम नहीं है। मतलब कोई ना कोई मनफी लफ्ज़ जरूर इस्तेमाल। नहीं, मैं एक मुहावरा समझाने के लिए दिया है, वो तो उनके लिए वो ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हो भी सकते हैं। अच्छा, अर्ज ये है कि इनका क्या मनसब है, और ये जमात की मुखालिफ पार्टी में से होकर और जमात की वकालत कर रहे हैं। ये एक नई बात मैंने सुनी है, यानी कि आप गोया कि ये कहना चाह रहे हैं कि ईसाई और यहूदी में से कोई एक सख्त मानद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रसूलुल्लाह की वकालत करेगा। तो ये ऐसी वकालत को मैं दूर से सलाम अर्ज करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इनको चाहिए कि वकालत ना किया करें, हमें वकालत करने दिया करें, अपने मशवरे अपने पास रखें। मैंने जो इनके सामने इबारत पेश की थी वो हकीकतुल वही की थी, और हकीकतुल वही यानी कि 22वीं जिल्द है और आखिरी किताबों में से है, और 1901 के बाद की। हाँ जी। तो अर्ज ये है कि मैंने जो मौक़िफ़ पेश किया था वो एक मुल्हम ने और एक अल्लाह की तरफ से मामूर ने अपनी जो तफहीम है या जो भी अपना मौक़िफ़ है वाज़े अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में वहां पर तहरीर कर दिया हुआ है। गलती का इज़ाला में भी है और हकीकतुल वही में भी है। तो अर्ज ये है कि जो लोग पहले की तहरीरें पेश करते हैं वो तहरीरें कंफ्यूजन पैदा करने के लिए और दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं। हमें इस बात का इल्म है, हम बच्चे तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो मौक़िफ़ पेश करना जरूरी होता है जो कि मुल्हम ने आखिर पर अपना मौक़िफ़ बयान किया हो, और वो मिर्जा साहब ने एक गलती के जाले में बड़ी तफसील से यह समझा दिया है कि जहां जहां मैंने नबूवत से इनकार किया है, माजी में जहां जहां उन्होंने नबूवत से इनकार किया है वो हकीकी नबूवत है, ऐसी नबूवत है जो शरीयत के अहकाम में तब्दीली लाने वाली या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग होकर आज़ाद नबूवत हो, इसका मैंने हमेशा इनकार किया और आइंदा भी उन्होंने इनकार किया। उन्होंने एक गलती के जाले में ये तफसील बयान कर दी कि वो इस किस्म की नबूवत को जायज़ नहीं समझते, और और उन्होंने ये भी फरमाया कि इस किस्म की नबूवत को मैं मानता हूँ।
اور یہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ مجھے خدا نے جس قسم کا نبی اور رسول کہہ کے پکارا ہے وہ میں یہ ہوں. انہوں نے یہ ساری کنفیوژن جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہی تھی اور انہوں نے کھل کر نہیں بتائی ہوئی تھی باتیں، وہ انہوں نے ایک غلطی کے ازالے میں وضاحت کر دی. چونکہ لوگوں کے دماغوں میں کنفیوژن پیدا ہوئی تو وہ کنفیوژن دور کرنا ضروری تھی. یہ نہیں کہ مرزا صاحب نے کوئی اپنا عقیدہ چینج کر لیا، بلکہ مرزا صاحب نے اس کنفیوژن کو دور کیا سب سے پہلے ایک غلطی کے ازالے میں، اور پھر انہوں نے جب اس بات کو دور کر دیا تو پھر بعد میں اپنے اس موقف کو اور زیادہ اجاگر کیا اگلی کتابوں میں. تو یہ بات ہے، صرف یہ نہیں کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ کنفیوز تھے. مرزا صاحب جس قسم کی نبوت کا انکار کرتے رہے ہیں وہ اسی قسم کی نبوت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر کوئی شخص الگ سے نبوت کا دعویٰ کرے، ایسا شخص مرتد ہے اور کافر ہے اور مسلمہ کذاب کا بھائی ہے. یہ ان کی باتیں کر رہے تھے. تو اب میں نے وضاحت کر دی ہے، امید ہے کہ شاید آپ لوگ سمجھ جائیں. اگر آپ نے کنفیوژن پھیلانی ہے تو وہ آپ کا حق ہے. وہ آپ شروع کی کتابوں میں جہاں جہاں انہوں نے نبوت کا انکار کیا ہے وہ پیش کرتے رہا کریں، خوش ہوتے رہا کریں اور دنیا کو بیوقوف بناتے رہے. وہ آپ کا حق ہے، اس سے میں آپ کو روک نہیں سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری نہیں، آپ پر ایک بات واضح کر دی گئی ہے کھل کر، لیکن آپ پھر شرارتاً بار بار وہ الفاظ پیش کریں اور تاثر یہ دینے کی کوشش کریں کہ مرزا صاحب نے ہر قسم کی نبوت کا انکار کر دیا. تو یہ زیادتی ہے، یہ غلطی ہے اور یہ شرارت ہے. میں سمجھتا ہوں عامر نذیر صاحب نے تو خلیفہ صاحب کا حوالہ پیش کیا، انہوں نے خود تو نہیں کہا. میں نے عامر نذیر صاحب اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ جماعت کے موقف وہ پیش کریں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا حق نہیں میں رکھتا. اچھا سدھو صاحب، آپ ایک فکرے میں آپ بتا سکتے ہیں مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ نبوت کے دعوے سے مراد کیا ہے آپ کی؟ میں کہنا گل کلیئر کر دیتی، کنفیوژن نہیں صاحب یہاں سے کنفیوژن تو بچا لے.